بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكسل والعجز والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عز و شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، جو ایک دن سب کو مارنے اور پھر جلانے والا ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود السلام ہو تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، خطبہ مستونہ کے بعد سورہ شمس کی 2 آیت کریمہ میں نے آپ کو سنائی. انسان اپنی تخلیق پر غور کرے تو معلوم ہوگا کہ انسان مرکب ہے 2 چیزوں سے. اس کا جسم مٹی سے بنا ہے. مٹی کی خاصیت آپ سب جانتے ہیں، مٹی کے مختلف رنگ ہیں، مختلف خصوصیات ہیں، مختلف کوالٹیز ہیں. آج کل تو علم اتنا بڑھ گیا ہے کہ کس زمین میں، کس مٹی میں کون سی بیج اچھا فصل دیتی ہے، کس طرح کا پانی، کیسی کھاد اور کیا اس کو کرنا چاہیے تاکہ کسان کو فائدہ پہنچے. یہ سب علم آج اللہ کے فضل سے دنیا میں عام ہے. انسان کو اللہ تبارک و تعالی مٹی سے بنایا ہے. پھر اس کے اندر یہ مٹی کی صفات بھی، مٹی کی پستی، مٹی کی عاجزی، مٹی کے جو خصوصیات ہیں انسان کے اندر یہ سب پائی جاتی ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ انسان کو اللہ ایک روحانی اور نورانی صفت سے بھی اللہ تعالیٰ متصف کیا، جس کو ہم روح کہتے ہیں. یہ نورانی صفت ہے جو انسان کے جسم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ودیت کر دیا ہے. یہ نور، یہ روح اس کو انسان کو ایک اچھی اور عمدہ اور نیکی کی طرف لے جانے والی یہ صفت پر انسان کو اللہ تعالیٰ عطا کیا ہے. انسان کے اندر یہ 2 چیزیں، ایک جسم اور روح، اس کی کشمکش چلی رہتی ہے. انسان کا جسم گناہ کی طرف، برائی کی طرف، شرارت کی طرف ابھرتا ہے. روح اس کو تسلی دیتی ہے، روح اس کو نیکی کی تعلیم دیتی ہے، روح اس کو اچھائی کی طرف بلاتی ہے. جو انسان ان 2 کی کشمکش میں جس کی روح غالب آتی ہے وہ آدمی پاک ہو جاتا ہے. جو انسان ان دونوں کی کشمکش میں اپنے آپ کو جسم کے حوالے، جسے نفس کہا جاتا ہے، نفس کے حوالے کرتا ہے، وہ برباد ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر تزکیہ نفس کی تعلیم دیا ہے. یہ تزکیہ نفس کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جب اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اس کے اندر روحانی صفات پیدا ہوتے ہیں. جب انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو ملکوتی صفات کا مالک بنتا ہے. اس لیے سورہ اعلیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قد افلح من تزکا. وہ انسان مراد کو پہنچ گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے
پاکی حاصل کی۔ کس سے پاکی؟ نفس کی شرارت سے پاکی حاصل کیا، نفس کی خباثت سے پاکی حاصل کیا، نفس کے اندر جو چیزیں منفی ہیں ان منفی کوالٹی سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ آدمی کامیاب ہوا۔ یہ مت سمجھیے کہ انسان جب چاہے نیکی کر سکتا ہے، جب چاہے وہ برائی کو چھوڑ سکتا ہے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم اپنے نفس کو نیکی کا عادی نہ بنائیں، نیکی کی پریکٹس نہ کریں، اس وقت ہمارا نفس نیک نہیں بن سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ کیا ہے اس آیت میں؟ وہ انسان جو جنت میں جانے کا خواہش مند ہے، وہ اپنے نفس کو ہوا سے، خواہشات نفس سے، جو اس کی جسم کی جو تقاضے ناجائز تقاضے ہیں، ان ناجائز تقاضوں کو روکے، اس سے بچے، تو وہ ایسا انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دونوں صفات رکھ کر اللہ تعالیٰ خود بیان کرتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راہیں، دونوں راستے سجھا دیے ہیں، ایک نیکی کی راہ ہے، ایک برائی کی راہ ہے۔ جو آدمی نیکی کی راہ پر چلتا ہے وہ کامیاب ہے، جو انسان برائی کو اپناتا ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو تزکیہ کرتے تھے، عقائد کا تزکیہ کرتے تھے، جن کے عقیدے توحید کے خلاف ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید میں پختہ کرتے، جن کے اخلاق کمزور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کی عمدگی کی فکر کرتے، ان کو وقتاً فوقتاً اچھی چیزیں سکھاتے تاکہ ان کے اخلاق عمدہ ہوں۔ اس تزکیے کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا ذکر کرنے کا مقصد یہی ہے، انسان اس صفت سے یا اس کام سے کبھی غفلت نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس، یاد رکھیے، انسان کا نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، برائی، برے کاموں کی طرف، برے سوچ کی طرف، برائی کرنے کی طرف انسان کا نفس اس کو مائل کرتا رہتا ہے۔ اس لیے انسان ایک مومن ان چیزوں پر گہری نظر رکھ کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ اس کی مثال ہم یوں دے سکتے ہیں کہ کسان ہے، ایک اپنے کھیت میں، اپنی زمین میں کوئی بیج بوتا ہے، آپ نوٹ کرتے ہوں گے کسان اتنی محنت کرتا ہے، جب بیج کے کوپل نکل آتے ہیں تو اس بات کی باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے کہ اس کے اطراف میں، اس کی فصل کے اطراف میں کوئی گھاس پھوس بیکار کی چیزیں نہ اگنے پائیں۔ کیوں کرتا ہے کسان یہ کام؟ تاکہ زمین کی تخلیقی صفت اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر قوت رکھا ہے، اس قوت سے اس کا بیج پوری طرح سے فائدہ اٹھائے اور اس کی فصل رنگ لائے اور اس کو اس کا اچھا پھل ملے۔ اگر کوئی کسان اس کا بیج تو بو دیا، آزاد چھوڑ دیا، اس کی نگرانی نہیں کرتا تو وہ فصل کاٹنے کی بجائے جھاڑ جھنکار اور کاٹے ہی اپنے تھیلے میں بھرے گا۔ یہی چیز تزکیہ نفس ہے۔ ہم اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دیں گے تو یہ نفس مجھے اور آپ کو برائی کی طرف لے جائے گا، اور ایک دن ہمارا ٹھکانہ، ہمارا انجام برائی ہوگا۔ اس لیے ایک مومن کو بار بار اس چیز کی طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے۔ تزکیہ نفس کے بہت سارے ذرائع ہیں، نفس کو پاک کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں، ان میں سے اہم جو ہم کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ عظیم عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو پڑھنا
صرف ثواب کی نیت سے نہیں، ثواب کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو قرآن کی آیتوں کے مطابق ڈھالنے کے لیے قرآن کو پڑھنا یہ بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بیان کرتا ہے ان ھذا القرآن یہدی الی التی ہی اقوم، یہ قرآن کی خوبی ہے۔ قرآن انسان کو، اس کے پڑھنے والے کو جو سب سے درست، سب سے راست، سب سے ٹھیک بات ہے اسی کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے قرآن۔ قرآن جو پڑھتا ہے، گہرائی سے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راہیں کامیابی کی کھول دیتا ہے۔ اگر انسان قرآن پر غور کرے تو اپنی اصلاح بہت آسانی سے کر سکتا ہے۔ معاشرے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، لوگوں کیا ہو گیا ہے تم کو، قرآن پر کیوں غور نہیں کرتے، قرآن مجید کی آیتوں پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بہانے چھوڑو کہ ہم کو عربی نہیں آتی، انگریزی پڑھو، انگریزی میں آتی تمل پڑھو، تمل میں آتی ملیالم پڑھو، جو زبان آپ کی ہے اس میں ترجمے ہیں۔ قرآن جب تک ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے یہ قرآن مجھے اور آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ قرآن مجید یہ بار بار ہم کو تلقین کرتا ہے کہ قرآن تدبر سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں، تاکہ یہ آیتیں ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کر سکیں۔ آج گھروں کے اندر کیا دکانوں میں کیسٹ چلتے ہیں، اب ماشاءاللہ فونوں میں قرآن ہے، سب جگہ پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، برکت حاصل کرنے کے لیے سب کرتے ہیں، لیکن زندگی میں انقلاب کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو نہیں بدل رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے جیسے کچھ فائدہ اٹھانا ہے وہ فائدہ نہیں حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے نفس کے اندر آلودگی ہے، ہمارے نفس میلے ہیں۔ اس میل کو دور کرنے کے لیے قرآن تدبر سے پڑھیں، غور و فکر کر کے پڑھیں، ضرور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے گا۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات وہ جس نے مکے کے امیوں میں ایک رسول کو مبعوث فرمایا۔ یہ رسول ان لوگوں کو قرآن کی آیتوں کو سناتا ہے، ان کو تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، ان لوگوں کو حکمت کی باتیں سناتا ہے۔ اس قرآن کے نزول سے پہلے پوری قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ دیکھیں رسول کی بعثت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، قرآن مجید کی تلاوت۔ یہ قرآن ایک ایسی انقلابی کتاب ہے دوستو، اگر ہم غور سے پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں، مخلص دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھیں، 2 آیتیں، میں کہتا ہوں 2 آیتیں روزانہ پڑھ کر ہم اس پر غور کریں، ان آیتوں کے معنوں پر، تو میرے آپ کے اندر ضرور ضرور تبدیلی آتی ہے۔ قرآن کا وعدہ ہے، نبی محترم کی بشارت ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جو مجھے یاد کرتا ہے میں اس کو یاد رکھتا ہوں۔ قرآن مجید سب سے اعلیٰ ذکر ہے۔ قرآن کی تلاوت کیجئے، معنی کو سمجھ کر پڑھیے، عقیدے پاک ہوں گے، اخلاق درست ہوں گے، معاملات صحیح ہوں گے، کاروبار میں برکت آئے گی۔ یہ قرآن سے یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جس عالم کو آپ بلا کر دم کراتے ہیں، جس راقی کو بلا کر آپ جھاڑ پھونک کراتے ہیں، کیا پڑھتا ہے؟ یہی تو پڑھتا ہے۔ آپ کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا آپ کا ایمان نہیں ہے؟ کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ وہ پڑھنے والا جو مسلمان ہے، کیوں آخر یہ برہمنوں کا دین ہم کیوں بنا کر رکھ رہے ہیں اس مذہب کو؟ دوستو قرآن مجید جھنجھوڑ کر ہم سے کہتا ہے قرآن کو پڑھو، تدبر سے پڑھو۔ رمضان میں ایک سننے کی کتاب نہیں ہے، ہر دن سننے کی کتاب ہے، ہر دن اس کو پڑھنا ہے، ہر دن اس کے معنی پر غور کرنے کی کتاب ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ کہتا ہے سورہ روم کی اس آیت کریمہ میں، نماز انسان کو فحش سے روکتی ہے،
برائی سے روکتی ہے، گندی عادتوں سے نماز روکتی ہے۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، گندے سوچ بھی رکھتے ہیں، ہمارے نمازوں کے اندر انقلاب کیوں نہیں آتا؟ نمازیں ہم کو کیوں فائدہ نہیں پہنچاتی؟ غور کرنا چاہیے مجھے۔ ہم کو ان باتوں پر جو قرآن نے کہا ہے، جو نبی نے فرمایا ہے، ان پر ہم غور کرتے ہیں تو خود بخود مسئلہ سمجھ میں آتا ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر کمزوری ہے، جھول پایا جاتا ہے۔ ہم نماز اس طرح سے نہیں پڑھ پا رہے ہیں جس طرح ہمارے نبی نے ہم کو سکھلایا ہے، جس طرح احادیث کے اندر نماز کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہماری نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اندر خشوع نہیں آتا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر خضوع نہیں آتا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نمازیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کپڑا درست کر رہا ہے، بال درست کر رہا ہے، ادھر ادھر اس کا کپڑا بار بار یہ کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر اس کے اندر اللہ کا ڈر، خشیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اندرونی صفت ہے، انسان کے دل میں یہ پائی جانے والی چیز ہے خشیت، یعنی اندیکھی چیز سے آدمی کو جو ڈر، جو خوف ہوتا ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر خشیت ہوتی تو اس کے جوارح، اس کے اعضاء اس کا ساتھ دیتے اور اس کی نماز ڈھنگ سے ہوتی۔ ہم غور کر لیں اپنی نمازوں پر، سوچ کر دیکھیں ہم جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت پڑھتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تنہائی میں پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ پھر کیسے ہم امید کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت، اس کی مدد اور اس کا فضل، اس کی نوازشیں ہم پر خاص طور پر ہوں گی؟ دوستو، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی عبادت ہے۔ اس کے ذریعے سے دل کا سکون حاصل ہوتا ہے، دماغ میں تسلی اور ایک قسم کی آدمی کو نماز سے فرحت محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی سختی سے کرنا چاہیے۔ نماز یہ ہر کام سے بڑھ کر سب سے اہم کام نماز ہے۔ ہم جس طرح سے ڈاکٹر کی دواؤں کو، ڈاکٹر کی نصیحت کو ہر کام پر ترجیح دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کسی چیز کی ہم کو کرنا ہے تو نماز کی کرنا ہے۔ نماز امت محمدیہ اتنی بے دردی سے ضائع کرتی ہے، اتنا بے پرواہ، اتنے ہم غیر جوابدار نماز کے بارے میں بن گئے ہیں کہ اس کی کوئی انتہا نہیں۔ نماز پڑھنے والے برابر پڑھ رہے ہیں، نماز کو وقت پر آتے ہیں، کتنے آتے ہیں؟ جائزہ لے کر دیکھیے، آبادی ہماری کتنی ہے، ہم لوگ کتنے ہیں اور نمازی کتنے ہیں۔ یہ سب چیزیں ایک ذمہ دار انسان کو، ایک معاشرے کو ان چیزوں پر غور کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے، جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، دین کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے جب تک ہمارے اندر فکر پیدا نہیں ہوگی، اللہ کی مدد کی امید بیکار ہے۔ دینداروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، انصاف پسندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد کا اور اپنی اعانت کا وعدہ کرتا ہے۔ ظالموں کو، بے دینوں کو اللہ تعالیٰ بے لگام کے چھوڑ دیا ہے، وہ جو چاہیں کریں، رسی ایک بار گھسیٹے گا تو قصہ ختم ہوگا۔ لیکن مومن کو بار بار اجماع کے خطبوں میں، درس قرآن میں، درس حدیث اگر ہوتا ہے تو اس میں مومنوں کو بار بار تلقین کی جاتی ہے کہ اپنی بے راہ چھوڑ کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں، اللہ تعالیٰ کے در کو لازم کریں تاکہ اللہ کی مدد حاصل ہو۔ آج ہم لوگ بہت ساری شکایتیں، آج پارلیمنٹ کو لے لیجیے، اسمبلیوں کو لے لیجیے، ہر جگہ پر انتشار، ہر جگہ پر پریشانی ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ اس کا سلیوشن کیا ہے؟ ہر کوئی مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے، ان کے ووٹوں کو ختم کرنے کے لیے یہ SIR لایا گیا ہے۔ اب سوچتے ہیں ان چیزوں پر، صرف حکومت کو کوسنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک ہم اپنی اصلاح دین کے اعتبار سے نہیں کریں گے، دشمنوں کو اللہ تعالیٰ ہم پر مسلط کرتا رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، جب جب تم لوگ اس سے دور جاؤ گے
تب تک میں تم کو آزماؤں گا، پریشانی میں مبتلا کروں گا۔ آئیے سانس اکھڑنے سے پہلے اللہ کے درباروں کو آباد کریں، گھروں میں نمازوں کی حاضری لیں، عورتوں کی نمازوں کی پابندی پر نظر رکھیں تاکہ اللہ کی خصوصی رحمتوں کے مستحق ہم اور ہمارے گھر والے بنیں۔ اگر ہمارے معاشرے کے سارے لوگ نمازی بن جائیں گے تو پھر معاشرہ اچھا ہو جائے گا۔ ذکر کے ذریعے سے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے ذریعے سے تزکیہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کو، اس کی صفات کو، اس کے جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان چیزوں کو یاد کرنے سے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز کے وقت پر آپ ذکر کرتے بیٹھ جائیں، جمعہ کے خطبے میں تسبیح لے کر بیٹھ جائیں، آپ جمعہ کا خطبہ بھی سن رہے ہیں، تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ جمعہ کا مطلب ہے کہ آپ خطبہ کو غور سے سنیں، اپنی اصلاح کی فکر کریں تاکہ اس جمعہ کے ذریعے سے اس جمعہ کے بعد میرے دل زندگی میں کچھ تبدیلی آ سکے۔ ذکر یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، خفی کرنا چاہیے، دل میں اللہ کو یاد کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کا اعلان؟ مجھے یاد کرو، دل میں یاد کرو، موقع پر زور سے یاد کرو، جہری یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ذکر انسان کے اندر ایک روحانی اسپرٹ پیدا ہوتی ہے، لہذا ذکر کے عادت ڈالیں۔ بہت لمبے لمبے اذکار کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکبر 100 بار پڑھیں، سبحان اللہ 100 بار پڑھیں، الحمدللہ 100 بار پڑھیں۔ جیسے آپ کو فرصت ملتی ہے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں۔ اس میں ہم سب سے افضل ذکر اگر کہنا چاہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر ہے۔ یہ جتنا ہم پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق گہرا ہوگا، شرک کے کاموں سے آدمی دور ہو جائے گا، مشرکوں سے یعنی جتنے بھی شرکیہ کام ہیں ان سے آدمی کو ایک الرجی قسم کی محسوس ہوگی، کیونکہ اس کی زبان اتنی عادی ہو گئی لا الہ الا اللہ کی، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ بدلتا ہے مومن تو بھی لا الہ الا اللہ اس کی زبان سے بے سخن بنتا ہے۔ یہ عادت بنائیے، میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، یہ تزکیہ نفس میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ آخری بات جو ہم کر سکتے ہیں تزکیہ نفس کے لیے دعا ہے، دعائیں بہت اہم ہیں۔ دعا کو اللہ کے نبی نے مقل عبادہ کہا، عبادت کا خدا کہا، مومن کا ہتھیار کہا۔ دعا یہ عرش کو ہلا دینے والی چیز ہوتی ہے، لہذا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایک دعا میں نے آپ کو سنائی، زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دعا کو نقل کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا ہے؟ پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نماز میں سستی، فجر کو نہیں آتے، کیا نیند اشار ہوگی، ایک بجے تک کو موبائل میں چاٹتے رہتے ہیں، کہاں سے نیند اشار ہوگی؟ کسل سستی، اللہ میں سستی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ العجز بزدلی سے، عاجزی سے، عاجزی اور انکساری سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ جبن، اے اللہ بزدلی سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ اے اللہ میں بخیلی سے تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، بزدلی جس کے اندر آتے وہ بخیل ہوتا ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ دینے والا ہاتھ جری ہوتا ہے، اس کے اندر کمانے کی بھی طاقت ہے، خرچ کرنے کی بھی طاقت ہے، کیونکہ اسے اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے۔ بزدل دے دیا تو کیا ہوتا ہے، کیا کی بچے کی فیس بننا ہے، کیا کی وہ آئندہ کیا ہونے والا ہے، کیا کی یہ کیا کی میں آدمی بزدل بھی بنتا ہے، ہاتھ کو بھی روک لیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے والحرم، بڑھاپے سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ بڑھاپے کا مطلب میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، بڑھاپا وہ بڑھاپا جس میں لوگ بیٹھو حضرت تم نے معلوم ہوتا نہیں کیا کرتے سے بولتی، بیٹھو با تم نے کیا معلوم ہوتا نہیں، یہ جو بیٹھو با یہ بیٹھو حضرت تم نے کیا معلوم جی، ایسی عمر سے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ مجھے بچے لوگ مجھے کہنے لگیں کہ تم کو کیا معلوم ہوتا ہے، لوگوں کی تھو کی عمر سے اللہ میں تیری پناہ پکڑتا ہوں۔ کیا اسلام ہے، کیسی تعلیمات، اس کی روشن تعلیمات۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے
وعذاب القبر۔ اے اللہ جانا مجھے ضروری ہے، ایک دن جاؤں گا، یہاں جاؤں گا، کہاں جاؤں گا، بہرحال جانا ہے، دنیا چھوڑ کر جانا ہے، دفن کریں گے لوگ، وہاں عذاب ہونے والا ہے، اللہ تو مجھے اس عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا، میرے نفس کو متقی بنا، آتی نفسی تقویٰ، میرے نفس کو اللہ تیرا تقویٰ عطا کر، وزکیہا، اللہ تو اس کو پاک کر دے، انت ولیہا، تو اس کا مالک ہے، میرے نفس کا مالک تو ہے، آئے تو ہی اس کو خیر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، دیکھیے پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے، اتنا پڑھ لیے، اتنا پڑھ لیے کہ پڑھتے رہتے ہیں، فائدے کا علم نہیں ہے، انسان کو برائی سے علم نہیں بچا رہا ہے، انسان کو توحید کا راستہ نہیں بتا رہا ہے، انسان کو بدعت کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، یہ تمیز نہیں ہے، پڑھ رہا ہے 24 گھنٹے پڑھ رہا ہے، وہ کتاب پڑھ رہا ہے، یہ حضرت کی تفسیر پڑھ رہا، وہ حضرت کی تفسیر پڑھ رہا، وہ شرح دیکھتا، یہ شرح دیکھتا، لیکن ہے وہیں پر جہاں سے چلا تھا۔ علم فائدہ نہیں پہنچائے گا تو شیطان بنے گا، شیطان جو ابلیس یا یہ کہتے ہیں ملائکہ کا یہ تھا، یہ تھا، فرشتوں کا معلم تھا، اس کو کیا فائدہ پہنچایا اس کا علم؟ غرور میں مبتلا کیا علم، تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، قیامت تک کے لیے اس پر لعنت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا پڑھ لینا بڑا کمال نہیں ہے، پڑھنے کے بعد اس علم سے خود فائدہ پہلے اٹھانا۔ اللہم علمنی ما ینفع، دعا اللہ کی نبی، اللہ تو مجھے وہی چیز سکھا جو مجھے فائدہ پہنچاتی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسا علم نہ دے جو مجھ سے فائدہ نہ پہنچا سکے۔ پھر دیکھیں دعا آپ کی، ومن قلب لا یخشع، ایسا دل نہ دے جو عذاب سے، تیری پکڑ سے، تیرے کیا جواب دہی سے نہ ڈرتا ہو، یعنی بے خوفی میرے اندر نہ پیدا کر۔ ومن نفس لا تشبع، ایسا نفس نہ دے جو کبھی آسودہ نہ ہوتا ہو، کہتا دیا تو بھی کیا دیا اللہ مجھے، ہمارے بھائی کو تو کہتا دیا ہے، ہمارے پاس کیا ہے، ان کے پاس دیکھو یہ ہے، ان کے پاس دیکھو وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ زبان تو دیا بولنے کی، اس پر شکر کرو۔ ومن نفس لا تشبع، اللہ میں اس نفس سے تیری پناہ پکڑتا ہوں جو کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ پھر ومن دعوت لا استجاب لها، اس دعا سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں جو قبول نہیں ہوتی، رد کی جاتی ہے۔ دوستو یہ ذرائع ہیں، یہ سورسز ہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کے۔ نمازوں کی پابندی کیجیے، آپ کو نماز آپ کو خود برائی سے روکے گی، بشرطے کہ آپ نماز کو عبادت سمجھ کر، اللہ کا عظیم فریضہ مجھ پر سمجھ کر پڑھیں گے۔ تلاوت کیجیے، گھروں کی نحوست ختم ہوگی، بے برکتی ختم ہوگی، دل کے اندر انقلاب آئے گا، زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے، ذکر سے اللہ کی رحمتوں کے ہم مستحق بنیں گے، دعاؤں سے آنے والی بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں، اللہ مجھے آپ کو سارے مسلمانوں کو اپنا جائزہ وقتاً فوقتاً لیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما، خوبیاں جو ہیں ان پر پابند رہنے کی توفیق عطا فرما۔